الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيب قلوبنا ومرشدنا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سارے مل کے محبت دے نال درود شریف پڑھ لو الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا شافع يوم النشور مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرقون خذ أيدينا سهل لنا أشكالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إننا في بحر غم مغرقون خذ أيدينا سهل لنا أشكالنا ہر قسم دی حمد و ثنا اس رب لم یزل دے ذات دے لائق جو ساری کائنات دا خالق مالک اور رازق ہے، جو اپنی ذات صفات دے اندر بے مثل بے مثال ہے، بے شمار انگن درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء امام الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین غریبات یتیمت والی امام کائنات تہاڈے تو میرے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی ذات گرامی دے حمد و صلاۃ و بعد میرے نہایتی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں، مبارک بات مستحق ہو تجھی اس لائق ہو کہ سب نو مبارک ہوئے اس عظیم تقریب دے اندر اللہ پاک نے سنو شمولیت دا موقع نصیب فرمایا جس دے اندر اللہ دے محبوب دا ذکر ہونا ہے، حضور دی میلاد پاک دی محفل دے اندر
شمولیت دی اللہ پاک نے جو سعادت بخشی ہے، مالک دا کرم ہے، اس تے سب نو مبارک ہوئے، اور سب مبارک دے مستحق او احباب ہیں انتظامیہ جامع مسجد خوشبوئے مصطفیٰ دی انتظامیہ، او احباب جنہوں نے ایسی بابرکت محفل پاک دا انعقاد اور اہتمام کیتا کہ جس کے اندر والی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر پاک ہونا۔ حضرات گرامی، دو گلاں میں عرض کرنی ہیں، اپنی اس گفتگو دے اندر کوشش کروں گا۔ پہلی گل یہ عرض کرنی کہ میلاد جو اسی منانے ہاں، سب تو پہلے میلاد کس نے منایا اور کس انداز دے نال منایا۔ دوسری گل میں یہ عرض کرنی کہ آج ساڑھیاں 1400 صدیاں تو بعد شہوپرہ دی سرزمین دے خوشبوئے مصطفیٰ مسجد اندر جڑی اسی محفل منا کے بیٹھے ہاں، کیا یہ واقعی محفل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس دا مشاہدہ کر رہے ہیں؟ حضور جان دیں کیا ساڑھا یہ عمل قیامت والے دن ساڑھے کم آئے گا، حضور دی شفاعت نصیب ہوئے گی؟ یہ دو گلہ میں عرض کرنی ہیں، تسی سارے دعا کرو اللہ تعالیٰ میں حق بیان کرن دی اور سنو سب نو سن کے وہ دوتے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ سب تو پہلے جڑی آیت مبارکہ میں پڑھی سورۃ المائدہ 6واں سپارہ، اللہ کریم نے قرآن مجید اندر اعلان فرمایا جس ہستی دا سی ذکر کر رہے ہیں اس ہستی دے آمن دے اعلانات خالق کائنات نے زبان قدرت دے نال بیان فرمائے۔ زبان قدرت اور آمد کس دی؟ سرکار دی آمد دے اعلان اللہ نے اس کتاب دے اندر بیان فرمائے کیتن جس کتاب دے دباچے دے اندر ابتدا دے اندر خالق نے فرما دیتا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک و شبہ دی گنجائش ہی نہیں۔ گویا جڑی گل اس کتاب کے اندر ذکر ہو رہی او دے اندر شک و شبہ دی گنجائش ہی نہیں۔ اس لا ریب کتاب کے اندر خالق کائنات زبان قدرت دے نال حضور دی آمد دا اعلان فرما رہے ہیں۔ کیا اعلان ہویا؟ قد جاءکم من اللہ نور وَكِتَابٌ مُبِينٌ، تحقیق اللہ دی طرف تہاڈی طرف ایک نور اور روشن کتاب آ گئی۔ خالق کائنات اعلان فرما رہے حضور دی آمد دا کہ تحقیق اللہ دی طرف تہاڈی طرف آئے ایک نور اور روشن کتاب۔ تمام مفسرین کرام نے فرمایا اس نور تو مراد تو اڈے تو میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ دی ذات ہے، اور کتاب روشن تو مراد قرآن مجید فرقان حمید ہے۔ خالق نے ایک مقام تے نہیں متعدد مقامات حضور دی آمد دے اعلان فرمائے، اور پھر اولو العظم ہستیاں نے آ کے اعلان کیتا کائنات والو او ہستی آن والی ہے۔ دوستو جس ہستی دی ہے بزم جہاد اندر محفل سجا کے بیٹھے ہیں، اس ہستی دی خاطر ہی اللہ نے ساری کائنات اور کائنات دے سارے نظاموں سے ہستی دے صدقے اللہ نے بنایا۔ سب تو پہلے میدان دو محفلاں خالقی کائنات نے عالم ارواح دے اندر کی تھیں۔ قرآن دا مطالعہ کریے، دو محفلاں خالق کائنات نے عالم ارواح دے اندر کی تھیں۔ پہلا جلسہ اللہ نے توحید دا کیتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے ہوتا ذکر فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ذُرِّيَّتِهِمْ
وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. خالق کائنات نے ساری اولاد آدم دیاں روحاں عالم ارواح دے اندر اکٹھیاں کی دیاں. روحیں دا جہان ہے. خالق کائنات نے ساری اولاد آدم نو اکٹھا کیتا. اکٹھا کر کے خالق کائنات نے ساری روحاں نو پوچھیا الستُ بربکم، کیا میں تہاڈا رب ہاں؟ سب تو پہلا جلسہ خالق کائنات نے توحید دا عالم ارواح دے اندر جو عرض کرنا جس ہستی دا ذکر اسی کمکمے لگا کے لائٹاں لگا کے محفل مسجد نو سجا کے اپنے دلوں نو سجا کے بیٹھے ہاں، اس ہستی دا ذکر خالق کائنات نے بھی بڑے اہتمام دے نال فرمایا. پہلا جلسہ خالق کائنات نے عالم ارواح دے اندر توحید دا منعقد کیتا. ساری اولاد آدم اللہ نے اعلان فرمایا، کوئی تخصیص نہیں. ساری اولاد آدم نو اکٹھا کر کے مالک نے فرمایا اپنی قدرت اپنی شان جدو بیان فرمائی تو ساری اولاد آدم نو پوچھیا الستُ بربکم، کیا میں تہاڈا رب ہاں؟ سوال کیا کیتا الستُ بربکم، کیا میں تہاڈا رب ہاں؟ تو جنہاں نو اللہ پاک نے علماء فرماندے نے اللہ پاک نے جنہاں نو ایمان دی دولت نصیب فرمانی انہاں روحاں نے عالم ارواح دے اندر عرض کی تھی قالو بلا، کیوں نہیں یا اللہ دے اندر کیا شک ہے تو ساڈا خالق ہے، تو ساڈا مالک ہے، ساڈا رب ہے. بس جدو اتنی عرض کر رہی تھی اولاد آدم نے اقرار کر لیا یا اللہ تو ساڈا رب ہے، اقرار کر لیا، من لیا. جلسہ اختتام پذیر ہو گیا، کوئی تاکید نہیں آئی. صرف اولاد آدم جد اندر سارے آدم دن مساج اللہ پاک نے جدو اقرار کر لیا سب نے کیا یا اللہ کیوں نہیں تو ساڈا رب ہے، تو ساڈا مالک ہے، کیا وجہ ہے کہ اسی تو خالق نہ منیے. دوستو جلسہ اختتام پذیر ہو گیا. دوسرا جلسہ اللہ نے قرآن مجید اندر ذکر فرمایا. دوسرا جلسہ اللہ نے عالم ارواح دے اندر میلاد مصطفیٰ دا کیتا ہے. خالق کائنات نے سب تو پہلے میلاد حضور دا عالم ارواح دے اندر بیان فرمایا. پارہ نمبر 3 سورۃ آل عمران. خالق کائنات نے وہ دا ذکر قرآن کے اندر فرمایا وَإِذَا أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ. حضرات گرامی جدو اللہ دی توحید دی باری آئی اللہ نے ساری اولاد آدم نو اکٹھا کیتا. ہندو سکھ سارے مذاہب دے اندر ساری اولاد آدم. اور جدو باری آئی تو ہڈے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ نے امام الانبیاء دا ذکر جدو عالم ارواح دے اندر کیتا ادو ساری اولاد آدم نہیں، اللہ نے چنے ہوئے لوگ منتخب کیتے. پاک روحاں نو اللہ نے اکٹھا کیتا. گویا حضور دی عظمت بیان ہو رہی اور عظمت واسطے سامعین بھی او اللہ نے اکٹھے کیتے جڑے پاک ہستیاں جنہاں دی روحاں نے بھی پاک ہیں. ان پاک مقدس انبیاء دی جماعت نو اللہ نے اکٹھا کیتا، ساری اولاد آدم نہیں. پتہ چلیا کہ حضور دی میلاد دے اندر وہی حاضر ہوندا جس نو رب کائنات انتخاب کر لیندا. خالق کائنات نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق چاریہ یا رسول خالق کائنات نے انبیاء علیہم السلام دی ارواح نو اکٹھا کیتا اور
انبیاء علیہ السلام دی ارواح نو اکٹھا کر کے جلسہ کس دا؟ عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، ختم نبوت مصطفیٰ دا۔ عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ دا جلسہ خالق کائنات نے عالم ارواح دے اندر مقرر کیتا، اور اس دے اندر سامعین انبیاء علیہ السلام نو اللہ نے بلایا۔ اللہ نے قرآن دے اندر ذکر فرمایا محبوب او لمحہ او گھڑی یاد کرو۔ پتہ چلیا کہ حضور نگاہ نبوت دے نال وہ سارا جلسہ بھی مشاہدہ کر رہے سن۔ حضور نگاہ نبوت دے نال وہ جلسے دا بھی منظر بھی دیکھ رہے سن۔ پتہ چلے حضور اول بھی ہیں اور آخر بھی ہیں کہ منظر قرآن دا جڑا بیان ہو رہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وَإِذْ محبوب وہ لمحہ وہ گھڑی یاد کرو، أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جدو اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو ایک قول، ایک قرار، ایک عہد لیا۔ عہد کیا سی؟ انبیاء علیہ السلام دی ساری جماعت اکٹھی ہو گئی۔ خالق نے فرمایا کہ انبیاء دی جماعت میں تواڈے کول ایک قول قرار لینا چاہنا۔ انبیاء علیہ السلام یا اللہ کیا؟ خالق نے فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے انبیاء دی جماعت جدو میں تانوں کتاب اور حکمت عطا کر دیاں، نبوت عطا کر دیاں، کتاب شریعت عطا کر دیاں، ثم جاکم رسول، پھر او میرا شانہ والا رسول آ جائے۔ حضور دی آمد دا ذکر خالقی کائنات زبان قدرت نال کر رہا۔ اے حضور دا میلاد ہے۔ اس محفل دے اندر آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت، حضور دے محاسن، حضور دے کمالات، حضور دیاں خوبیاں دا ذکر ہوئے، اس محفل دا نام ہی محفل میلاد ہے۔ اس محفل دا نام ہی محفل میلاد ہے۔ تو سب تو پہلے خالق کائنات عالم ارواح دے اندر حضور دی عظمت بیان فرمائی، ثم جاکم رسول، پھر او میرا شانہ والا رسول آ جائے۔ آگے اوصاف کیا ہیں حضور دے، حضور دیاں خوبیاں کیا ہیں، وصف کیا ہیں، خالق کائنات زبان قدرت دے نال بیان فرما رہا۔ مصدق لما معکم، اے انبیاء دی جماعت اس میرے رسول، شانہ والے رسول دی عظمت ہی ہے کیوں مصدق ہوئے گا اوڈا جو کچھ تواڈے کول ہے۔ گویا نبیوں نو نبوت ملی، اس نبی دی نبوت قبول ہے جدو تے مور تواڈے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم لگا۔ کیوں خالق نے حضور نو مصدق کیا؟ مصدق کنو کیا جاندہ جڑا کسی دی تصدیق کردہ، انہوں مصدق کیا جاندہ۔ تو خالق نے فرمایا مصدق لما معکم، انبیاء دی جماعت اس میرے رسول، اس شانہ والے محبوب دی عظمت ہی ہے، تو اڈی نبوت دے بھی وہ مصدق ہوئے گا، تو اڈی کتاب دے بھی وہ مصدق ہونگے۔ وہ پتہ چلیا کہ انبیاء نو نبوت بھی اسے نبی دی قبول ہے جدوں تو اڈے تو میرے نبی نے تصدیق کی ہے۔ پھر فرمایا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اے انبیاء دی جماعت تسی سارے نے ضرور اس میرے نبی تے ایمان بھی لے آنا اور انہاں دی مدد بھی کرنی۔ وہ انبیاء علیہ السلام نے سامنے حضور دا میلاد بیان اور حضور دی آمد دا ذکر خالق کائنات عالم ارواح اندر فرما رہا۔ سامعین انبیاء اور مقرر رب ذوالجلال دی ذات ہے۔ حضور دے اوصاف حمیدہ دا ذکر ہویا۔ دوستو اللہ دی توحید دی باری آئی، خالق نے صرف اتنا پوچھا کہ میں تو اڈا رب ہاں، جلسہ ختم ہو گیا، اقرار کر لیا۔ اور جدو حضور دی باری آئی اس تے گل ختم نہیں ہوئی،
مالک نے بڑی تاکیداں لگائیاں، اور پھر اپنی تائید، اپنی نصرت بھی اللہ نے اعلان فرمایا، قال اقررتم، انبیاء دی جماعت موجود ہے، خالق فرما رہا قال اقررتم، اے انبیاء دی جماعت تسی سارے نے اقرار کر لیا کہ میرے محبوب دی عظمت قبول کر لیا، قال اقررتم واخذتم على ذلكم مصری، اور میرے اس وعدے نو قبول کر لیا، یہ ہے عظمت مصطفیٰ۔ خالق کائنات کوئی مرتبہ اعلان فرما دیندا تو دے اندر بھی کوئی شک نہیں، مالک دو فرمان برحق سی، لیکن اللہ نے حضور دی میلاد دا ذکر عالم ارواح دے اندر تاکیداں دے نال فرمایا، کیا تسی من لیا میرے محبوب دی عظمت، کیا میرے اس قول نو قبول کر لیا؟ قال فاشهدوا وانا معكم من الشاہدین، اللہ کریم نے فرمایا پھر تسی سارے گواہ ہو جاؤ، میں بھی تواڈے نال گواہاں دے اندر شامل ہاں۔ جلسہ حضور دے میلاد دا، حضور دی عظمت، حضور دے محاسن انبیاء اقرار کر رہے ہیں، خالق فرما رہا پھر اس قول دے اندر میں بھی تواڈے نال شامل ہاں۔ یہ ہے میلاد مصطفیٰ، پہلی محفل بیان عالم ارواح دے اندر، بیان منعقد کس نے کی تھی؟ رب ذوالجلال نے۔ تو اسی اگر محفل میلاد آج بنا کے بیٹھے ہاں تو خالق کائنات دی سنت ہے، اگر تسی سماعت کر رہے ہو یہ انبیاء دی سنت ہے، حضور دے محاسن، حضور دے کمالات، حضور دی خوبیاں، حضور دی آمد دے اعلان زبان قدرت دے نال قرآن مجید اندر ایک مقام تے نہیں، متعدد مقام تے۔ سورۃ توبہ دے اندر خالق نے حضور دے بارے فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، تاکہ تواڈے کولوں شانہ والا رسول آ گیا جڑا تواڈے وچوں ہی ہے، اور تواڈے بڑے ہی خیر خان، تواڈے بڑی خیر چاہن والے نبی وہ تواڈے کول آ گئے۔ تو پتہ چلیا حضور پہلے بھی موجود سن، تو پھر ہی آمدہ وہ ہے جڑے پہلے موجود ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد سب تو پہلے خالق نے بیان فرمایا، پھر انبیاء علیہ السلام نے بھی حضور دا میلاد بیان فرمایا۔ پارہ نمبر 28 سورۃ الصف دے اندر جناب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنی قوم دی طرف جدو آئے، آکے اپنے اعلان کیتا، وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، فرمایا محبوب او لمحہ او گھڑی یاد کرو، گویا حضور و مشاہدہ فرما رہے سن نگاہ نبوت دنال، فرمایا کہ محبوب او گھڑی او لمحہ یاد کرو جدو جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نبی بن کے آئے، آپ نے اعلان کیتا یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، میں تو اڈی طرف اللہ دی طرف نبی بن کے آیا۔ اگلا مرحلہ، اگلا اعلان کیا فرما رہے ہیں، مصدقا لما بین یدی من التورات، میں تورات دی بھی تصدیق کرنا جڑی میرے تو پہلے جناب موسیٰ علیہ السلام تے اللہ نے اتاری۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ خوشخبری جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو سنا رہے ہیں، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، فرمایا کہ میں تو ان خوشخبری سنانا آیا، میرے بعد او شانہ والا رسول آ رہا جنہ دا نام نامی احمد ہوئے گا۔ یہ حضور دا میلاد ہے، بیان کون کر رہا؟ جناب عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، قرآن اندر حضور دا میلاد ہے، حضور دی آمد دا اعلان جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو سنا رہے ہیں۔ حضرات پہلی گل میری مکمل ہو گئی کہ سب تو پہلے میلاد رب ذوالجلال نے بیان فرمایا، حضور دی آمد دے اعلان قرآن اندر ہوئے، اور انبیاء علیہ السلام نے آ کے بشارتاں سنائیاں۔ دوسرا
میں عرض کیتا کہ جڑے اسی محفل سجا کے بیٹھے ہاں اس سن یقین ہونا چاہیے یہ ساڑے لمحات ایک گھڑیاں رائے گاہ نہیں جان گے. میں تو واقعہ عرض کرن لگا ایمان تازہ ہوئے گا دل دیاں کھڑکیاں کھول کے ذرا کنہ دے کھول کے سماعت میری توجہ میری طرف رکھنا اور انشاءاللہ گل سمجھ آئے گی پھر وہ یقین محکم ہو جائے گا کہ اسی جڑے جس آقا دے میلاد دے اندر گئے ہاں او آقا سنو مشاہدہ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اور یہی دیکھنا یہی محبت جدو قبر دے اندر جاواں گے فرشتے سوال کرن گے کہ اس ہستی دے بارے کی کہندا سا تو آقا فرمان گے فرشتو ادھے کھولو نہ پوچھو میں تو انہوں دستا ہے میرا غلام ہے. اللہ اکبر عظمت و شان مصطفیٰ عظمت و شان مصطفیٰ. تھک تو نہیں گئے جی تھک گئے ہو تو بس کر دینے اگر سنت جی. میں عرض کر رہا سا کہ وہ کیا سماں پیارا ہوئے گا جڑے اسی محفل سجا کے بیٹھے ہیں اس محبت دے نال جدو قبر دے اندر جاواں گے فرشتے سوال کرن گے حضور سامنے تشریف فرماؤں گے ما تقول فی حق هذا الرجل اے شخص اس ہستی دے بارے دنیا دے اندر کی کہندا سے کیا عقیدہ سی. دوستو یارو کیا سما ہوئے گا کہ اجے بندہ بولے گا نہیں. نبی غمخار آقا فرمان گے فرشتو ادھے کولو نہ پوچھو اے میرا غلام ہے جڑا دنیا دے اندر میری محفل سجا کے بہندہ سی میرے نال محبت کرتا سی میں تو انہوں دستا ہے میرا غلام ہے. دوستو یمن دا ایک بادشاہ گزریا جس دا نام تبا حمیری یمن دا ایک بادشاہ گزریا اور یہ بادشاہ سی جدی سلطنت فوج لشکر بہت بڑا سی 3 لاکھ او دے نال فوج سی 3 دستے او دے مقرر سن اور جدو بھی وہ چلدا سی اتنی فوج او دے اگے پیچھے ہوندے سی جس سلطنت وچوں گزردا لوگ او دے تو خائف ہو کے اس سلطنت انہوں پیش کر دیں دے اور جڑے علاقے دے وہ فتح کر لیندہ اس علاقے دے اندر اپنی حکومت قائم کر کے دنات و سیانے بندے اس اپنے قافلے دے اندر شامل کر لیندہ. یمن تو جدو چلیا 400 علماء حکماء اس لشکر دے اندر موجود ہیں. علماء دانشور اور حکیم اور طبیب و دنال موجود ہیں جڑا بھی کوئی مشکل مرحلہ ہوندہ انہوں دنالوں مشورہ کردہ و دی رہنمائی کر دیں اور فوج و دا روب دا سبب ہے جس سلطنت میں جو گزردہ لوگ خائف ہو کے وہ حکومتوں نو پیش کر دیں فتح کردہ چلدہ مکہ دی سرزمین تے پہنچیا. مکہ دی تو سرزمین تے پہنچدا تبا حمیری بادشاہ دا نام ہے. جدو مکہ دی سرزمین تے پہنچیا اہل مکہ او دے جاہو جلال او دے لشکر دے کہ خائف نہیں ہوئے ڈرے نہیں خوف کوئی نہیں کھادا بے خوف و خطر اپنے معاملات کر دن. بادشاہ بڑا حیران ہویا اپنے وزیر اماریس او دے وزیر دا نام ہے اماریس انہوں بلا کے پوچھدا یار اتنی سلطنتوں جو سی گزر گئے ہیں لوگ ساڑی فوج بے کے ڈر جندے سن کیا سبب ہے یہ لوگ کیوں نہیں ڈرے. میرا خوف انہاں تے تاری نہیں ہویا یہ اپنے معاملات دے اندر ہی لگیں. او وزیر اماریس عرض کردہ اے بادشاہ سلامت انہاں لوگوں دے کوئی کعبۃ المعظمہ او دے سامنے او دے اندر انہاں نے بت رکھیں عبادت کر دیں ایک کسی کو ڈرتے نہیں انہاں کوئی علم نہیں
بدو لوگ ہیں خائف نہیں ہوندے انہوں نے فخر ہی ہے کہ کعبہ دے متولی ہیں انہیں کولو کعبہ بیت اللہ ہے اور جس نے جناب ابراہیم علیہ السلام نے بنایا اور ایسی عظمت کی وجہ تو انہوں نے دل دے اندر کوئی خوف کوئی ڈر نہیں پیدا ہوندا بادشاہ نے سنیا انہوں اپنے غرور سی تکبر سی کہ میں جس دنیا پیچھے سلطنت فتح کر کے آیا لوگ خائف ہوندے سے نہیں لوگ کیوں نہیں ڈرے صرف اس کعبے دی وجہ تو تبا حمیری اپنے دل دے اندر ارادہ کردہ دل دے اندر ارادہ کردہ کہ میں انہاں دے کعبے نو گرا دیں گا نعوذ باللہ گران دا تحیہ اور ارادہ دل دے اندر کیتا خیال برایا کہ جس کعبے دی وجہ تو یہ لوگ میرے تو خائف نہیں ہوئے ڈرے نہیں دل دے اندر خیال آیا کہ میں دے کعبے نو ہی ختم کر دینا جدو دل دے اندر خیال پیدا ہویا اسی لمحے انہوں ایک بیماری لاحق ہو گئی جسم چو منہ چو نک چو خون آنا شروع کیا اور وہ دی بدبو اس قدر سی بڑے بڑے حکیم طبیب بلائے کہ بھئی اس بیماری دا علاج تلاش کرو حکیم طبیب سارے عاجز آ گئے اتنے دانشور لوگ دنال موجود ہیں دن بدن بادشاہ کمزور ہوندہ جا رہا بیماری بڑھ دی جا رہی بدبو اور دی بیماری کنٹرول ہی نہیں ہوئی کوئی دوائی کارآمد نہیں ہوندی کئی دن اسی طرح بیت گئے پریشان ہیں سارے وزیر ساری سلطنت دے لوگ کہ بادشاہ نو کوئی سکون نہیں ہو رہا اس ایک قافلے دے اندر جڑے علماء دی جماعت سی انہاں وچوں ایک بزرگ عالم دین اس وقت جڑے علماء سن وہ طب بھی نال پڑھ دے سن طبیب بھی ہوندے سن پہلے زمانہ دے بزرگ عالم دین انہوں نے جدو ویکھیا کہ سارے طبیباں دے تو لاجواب کہہ دیتا کہ انہوں کوئی علاج بیماری نہیں لیکن انہوں دا مرض ختم نہیں ہوتا دن بدن بڑھتے جا رہا بزرگ علماء وچوں ایک عالم تنہائی دے اندر بادشاہ کو اجازت منگی اجازت لے کے تنہائی دے اندر گیا وہ عالم جا کے پوچھ دن بادشاہ سلامت ذرا یہ تو دسو تسی کوئی کعبہ دے متعلق برا گمان تو نہیں کیتا کعبہ دے بارے کوئی دل دے اندر خیال تو نہیں آیا برا بادشاہ سمجھ گئے اقرار کیتا کہ میں ارادہ اور تحیہ کیتا جی کہ لوگ میری عظمت انہوں نہیں منیا میں انہوں دا کعبہ گرانا اس عالم دین نے انہوں نے دسیا بادشاہ نو کہ تیری بیماری دے سبب یہ ہے کہ جڑا تو کعبہ دے متعلق برا گمان کیتا اگر سلام دی چاہنا توبہ کر لے اس ارادے تو تائب ہو جا اللہ تنو شفا عطا کر دے گا جو کچھ ایسی ریسرچ کی تھی یہ ثابت ہویا بظاہر کوئی بیماری نہیں اگر بیماری لاحق ہے تو اللہ دے گھر دے بارے جڑا برا گمان کیتا وہی سبب ہے عالم دین انہوں نے جدو دس سے آجے بادشاہ دے تنہائی والے کمرے دے اندر موجود ہیں بادشاہ نے سچے دل دے نال توبہ کر لے کیونکہ وہ علماء دا قدردان سی اور علماء نو اپنی مجلس دے اندر رکھ گئی اس وجہ سی کہ جدو میں کوئی پریشان ہوں ماں تو میری رہنمائی کرن آج تو علماء کرام نو دہشت گرد کیا جاندہ نا کہ جڑے دین دی خادم ہیں دین دی خدمت کرن والے عوام الناس دی اصلاح کرن والے ساڑی حکومت انہوں نے دہشت گرد کہندی اور جڑے دہشت گرد ہیں انہوں نے عزتیں دیتیاں جا رہی ہیں الٹ قانون ہو گیا تو گرامی قدر یمن دے اس بادشاہ تبا حمیری نے اس عالم دی اس تجوید نو سنیا مشورہ سن کے توبہ کر لے جو ارادہ سی توبہ کیتا اللہ نے انہوں شفا عطا کر دیتی اللہ پاک نے جو شفا عطا فرما دی تھی تبا حمیری نے
7 غلاف بنوائے کعبہ شریف واسطے. تبہ حمیری وہ پہلا حکمران ہے بادشاہ جس نے سب تو پہلے کعبہ شریف تے غلاف چڑھان دی سعادت نصیب ہوئی. شاہی حکم سی، مال و دولت خزانے بھی نال سے، سارا اہتمام کیتا کہ 7 غلاف بنائے. سب تو پہلا غلاف تبہ حمیری نے کعبہ شریف تے چڑھایا، اور چڑھان تو بعد کیا، اے اہل مکہ میری ایک درخواست ہے کہ کعبہ شریف دی حفاظت کرنی ہے اور اس دی عزت اور توقیر کرنی ہے. فوج مقرر کرتی، لوگوں دی ڈیوٹی لگا دیتی. اللہ نے انہوں شفا عطا فرما دیتی. حضرات گرامی جدو اللہ نے شفا عطا فرمائی، بادشاہ نے اگلا سفر شروع کر دیتا. مکے تو روانہ ہو گیا اور کیا کہ کعبہ دی عظمت دا خیال رکھنا اور اس دی حفاظت کرنی. اللہ نے جدو شفا عطا فرما دیتی، قافلہ اگے روانہ ہو گیا. چلدیاں چلدیاں یسرب زمین آ گئی. یسرب دا علاقہ آ گیا جڑا ہن مدینہ المنورہ، اس دا پہلا نام یسرب ہے. حضرات جدو ایک قافلہ چلدیاں یسرب دی سرزمین تے پہنچیا، بادشاہ نے خیمے لگائے. چٹیل زمین ہے، پانی دا ایک چشم ہے صرف. اس وقت یسرب دے اندر صرف ایک پانی دا چشمہ سی، چند ایک کھجورن دے درخت سن. جدو ایک قافلہ تبہ حمیری دا یسرب دی سرزمین تے پہنچیا، خیمے لگائے. خیال یہ ہوندہ سی چند دن ٹھہرنا پھر اگلا سفر شروع کر دینا. چند دن جدو ٹھہرے، علماء دی جماعت کہندی ہے کہ بادشاہ ہی تھی خیمے لگا لو اس سرزمین تے. سنو تو خوشبو آ رہی. کیا آ رہی؟ سنی سرزمین تو خوشبو آ رہی. خیمے نصب کر دیتے. چند دن جدو قیام کیتا، بادشاہ نے کہا کہ چلو بھائی اگلا سفر شروع کریے. جڑے 400 علماء دی جماعت حکیم طبیب دے نال موجود سن، بادشاہ نے کہا کہ چلو بھائی اگے پڑھو کریے، چلیے اگے. علماء نے کہا نہیں اے شہنشاہ، اسی اس سرزمین نو نہیں چھوڑنا، اس سرزمین نو اسی نہیں چھوڑنا. بادشاہ نو بڑا جلال آیا کہ بادشاہ گستاخی بے ادبی برداشت نہیں کرتا کہ میں حکم دیا اور تسی نہ چلو. کہنے لگے حضور آپ دا حکم بجائے، لیکن اس سرزمین میں چوچھن خوشبو آ رہی. اے بادشاہ ان ساڑا مرنا جینا اسے زمین تے. بادشاہ نے وزیر نو بھیجا ماریس نو، ان علماء کرام دی بارگاہ اندر حاضر ہو کے پوچھو کہ سانو تو یہ تو بظاہر ایک پانی دا چشمہ ہے، چند کھجوران دے درخت ہیں، اور کچھ نظر نہیں ہے. تو ہنو تو کی نظر آیا جڑا کہندو ساڑا مرنا جینا ہی تھے. علماء کرام نے اوہی عالم دین جن نے بادشاہ نو کیا سی کہ کعبہ دی عظمت نو من لے اللہ شفا عطا فرمائے گا. اوہی عالم دین دوبارہ بادشاہ کھل گیا. کیا بادشاہ سلامت، خوشبو آ رہی جس ہستی دی وجہ تو اللہ نے کعبہ نو عظمت بخشی. او ہستی پیدا تو مکہ دے اندر ہوئے گی، لیکن وہ ہستی ہجرت کر کے اس جگہ تے تشریف لے آئے گی. اے اس ہستی دا آخری آرام گاہ ہوئے گی. وہ ہجرت کر کے ہستی اتھے آئے گی جنہ دا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے گا. تورات اور انجیل اور پہلیاں کتاب اندر سارا حضور دے اوصاف دا ذکر ہے. وہ سارے عالم جانوے سن، کہنے لگے کہ اس سرزمین تو خوشبو آ رہی. اور نبی آخر الزمان جنہ دی ولادت تو مکہ دے اندر ہوئے گی، جنہ دی برکت دینا اور اللہ نے کعبہ نو عزت بخشی، او ہستی ہجرت کر کے اس سرزمین تو تشریف لے آئے گی. اور جدو ہستی اس تشریف لے آئے گی، انہاں دا آخری آرام بھی اس جگہ تے ہی ہوئے گا. دوستو
بادشاہ نے جدو سنیا نام نامی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علماء کرام فرمان لگے کہ بادشاہ اسی اتھو نہیں جانا، ایک مہینہ قیام کیتا، پھر کیا کہ چلو بھائی ہون، انہوں نے کہا جی نہیں ساڈا ہون مرنا جینا ہی اتھے ہے، جدو حضور نے ذکر کیتا پھر تبہ حمیری نے حکم دیتا، اچھا ایک گل ہے کہ وہ ہستی اتنے اندر آئے گی جنہ دا نام نامی احمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، پھر انج نہیں، باقی جڑے سلطنت دا نظام ہے میں مجبور ہیں تو نہیں ٹھہر سکتا، لیکن انہوں نے کی کیتا 400 گھر تعمیر کروائے، یسرب دی سرزمین تے 400 گھر تعمیر کروائے، اور گھر تعمیر کروان تو بعد اتنی لونڈیاں خریدیاں اور انہوں نے آزاد کر کے انہوں علماء دے نال انہوں نے نکاح کیتے، ایک گھر 2 منزلہ تعمیر کیتا، اسے یسرب دی سرزمین تے ایک گھر 2 منزلہ تعمیر کیتا، اور تعمیر کر کے گھر انہوں علماء کرام نے فرمایا تسی انہوں دے گھران دے اندر ٹھہرو، اور اس شہر نو آباد کرن والا تبہ حمیری، خالق کائنات نے حضور دے میلاد واسطے کمکمے لگائے، آسمان سجایا، زمین سجائی، اور انبیاء علیہ السلام نو بھیجیا کہ اعلان کرو کائنات والو ہستی تشریف لے آئے گی، تبہ حمیری یسرب نو آباد کر رہا، کیا مکانات تعمیر کر کے پھر ایک خط لکھ دا تبہ حمیری، اے گل ہون اگلی جڑی اے سننا تو ساڈا ایمان اور یقین کامل ہوئے جائے گا کہ جڑی اسی محفل سجا کے بیٹھے رائے گا نہیں جائے گی، توجہ ہے جی میری طرف، تبہ حمیری جدو 400 مکان بنائے علماء کرام نو کیا تسی یہ تے ٹھہرو، لونڈیاں خریدیاں انہوں نے شادیاں کرائیاں کہ تاکہ شہر نو آباد کرو، سونے دی آمد تو پہلے شہر آباد ہوئے، اور اس ہستی دے استقبال واسطے تو اڈے ہی لوگ تیار ہون اس ہستی دا استقبال کرن واسطے، کیا کہ میں نے اجازت ہوئے ایک خط لکھ دا تبہ حمیری، لکھ دا کہ بنام محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خط کا مضمون کیا لکھ دا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ تے ایمان لے آیا، آپ دی آمد تو پہلے آپ تے ایمان لے آیا، اور جڑی کتاب اللہ نے آپ تے نازل کرنی میں اس تے بھی ایمان لے آیا، میں آپ دی سنت تے بھی عمل کرن والا، اگے عرض کردا یا رسول اللہ اگر زندگی دے اندر میری زندگی نے وفا کی تھی، قسمت اچھی ہوئی آپ دا دیدار نصیب ہو گیا تو میری سعادت ہے، یا رسول اللہ اگر میں نو زیارت نصیب نہ ہوئے تو آقا قیامت والے دن میرے اس ایمان نو قبول فرما لینا، تبہ حمیری اپنی ایمان دا اظہار کر رہا، کتنا عرصہ پہلے حضور دی ولادت تو 1000 سال پہلے، 1000 سال پہلے تبہ حمیری حضور دے استقبال واسطے مکان بھی بنائے، جماعت علماء دی مقرر کی تھی کہ حضور دا استقبال کرنا، خط لکھ دا تحریر کر رہا حضور دے نام، یا رسول اللہ میں آپ تے ایمان لے آیا، آپ تے نازل ہونے والی کتاب تے بھی ایمان لے آیا، آقا میں آپ دی سنت تے بھی عمل کرن والا، یا رسول اللہ قیامت والے دن میری شفاعت فرمانی اور میرے اس ایمان نو قبول فرما لینا، تبہ حمیری خط لکھ کے اپنی مور لگا کے، اور علماء دی جماعت میں جڑے سب تو بزرگ متقی عالمی دین سن انہوں نے بلا کے وصیت کردہ کہ میرا ایک خط تسی اس نو قبول کرو، اور میری وصیت یہ ہے
اگر وہ ہستی جناب محمد الرسول اللہ تہاڈی زندگی دے اندر تشریف لے آندی تو میرا خط حضور نو پیش کر دینا. اگر تہاڈی زندگی دے اندر وہ تشریف نہ لے آن، نسل در نسل اے وصیت کر دیا جانا. دوستو طبہ حمیری ایک مہینے دی قیام تو بعد ایک خط لکھ کے مکانات تعمیر کر کے علماء اکرام نو سارے اخراجات بھی دے کے سلطنت وچوں سارے شاہی اخراجات بھی دیتے ہو، شہر نو بھی آباد کیتا. پھر اجازت طلب کردہ کہ باقی سلطنت دا نظام سنبھالنا میں مجبور ہاں، تو میں بھی اجازت ہوئے خط لکھ کے چلا گیا. دوستو وقت چلتا رہا، چرخی چل دی رہی، 1000 سال بیت گیا. 1000 سال بعد تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی مکہ مکرمہ اندر پیر دا دن ہے، آپ دی ولادت با سعادت ہوندی، سرکار دی ولادت با سعادت ہوندی. حضور جوان ہو گئے، اعلان نبوت فرما دیتا. نسل در نسل او خط چل دا رہا، حتیٰ کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ہجرت دا وقت شروع ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے تو ہجرت شروع کر لی. اس وقت دا اس علماء دی جماعت دے نسل دے اندر جیڑا شخص سی جدے کو امانت سی، دا نام سی خالد بن زید. کیا نام سی؟ خالد بن زید. وہ شخص جدے کو طبہ حمیری دے خاتم موجود سی، اور جڑا 2 منزلہ مکان طبہ حمیری نے حضور واسطے بنایا سی، او دے اندر اس وقت قیام ٹھہریا خالد بن زید سی. خالد بن زید جنہ دی کنیت ابو ایوب انصاری ہے، جنہ دی کنیت ابو ایوب انصاری، انہاں دا تاریخی نام جڑا خالد بن زید ہے. اس وقت جدو حضور دی ہجرت دا ٹائم آیا، اس وقت اس مکان اندر قیام پذیر خالد بن زید ہے، اور وہ امانت جڑی طبہ حمیری نہیں خط دیتا سی وہ دے کول موجود ہے. سرکار نے جدو ہجرت کر لی مکے تو حضور چل پہ قبیلہ بنو سلیم منزل مدینہ منورہ تو پہلے سرکار جدو اور پہ پہنچ دیں تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مشورے دے نال طے ہویا کہ جڑا وہ خط ہے وہ حضور نو بھیجیا جائے. خط جڑا حضور دا او جڑا ساڈے وچوں کوئی امانت دار بندہ او دے ذریعے حضور نو خط بھیجیے. مشورہ طے ہویا ابو لیلہ شخص ہے جڑا انصار وچوں سب تو متقی اور نیک اور امانت دار بندہ جی، انہوں خط دے کے یسرب تو روانہ کیتا. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مکے تو ہجرت کر کے قبیلہ بنو سلیم تک پہنچ چکے سن. ابو لیلہ جدو خط لے کے پہنچیا، ابو لیلہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نو پہچاندہ نہیں، جاندہ نہیں کہ کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آقا جدو تشریف فرمائیں ابو لیلہ خط لے کے جدو دے پہنچیا، سرکار نے فرمایا اے ابو لیلہ تو ابو لیلہ؟ 1000 سال پہلے غلام نے خط لکھیا اپنے ایمان دا، محبت رسول دا اقرار کیتا، حضور تے ایمان لے آیا. والی کائنات اجے کائنات دے اندر جلوہ گری نہیں ہوئی. 1000 سال پہلے خط لکھیا، اور وہ خط اس دور دے اندر 1000 سال بعد جیڑا بندہ لے کے آ رہا تو اڈے تو میرے آقا انہوں بھی جان دیں کہ وہ خط کون لے کے آ رہا، خط کن دی طرف ہوئے. حضور نے فرمایا انت ابا لیلہ، تو ہی ابو لیلہ. انہیں اجے تعارف نہیں کروایا، حضور دا بھی انہوں تعارف نہیں کہ کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آقا نے پہچان لیا. حضور نے کیا تو ابو لیلہ؟ عرض کردہ یا رسول اللہ میں ہی ہوں. آقا نے فرمایا ہاتھ وہ لیا، خط لیا جڑا لے کے آیا.
ہن سمجھ آئی کہ جڑی اسی محفل سجا کے بیٹھے ہاں یقین محکم ہو گیا کہ رائے گاہ نہیں جائے گی. جس نبی دی محبت کے اندر بیٹھے ہاں اور نبی ولادت تو 1000 سال پہلے جیڑا بندہ ایمان لے آیا آقا انہوں بھی جان دیں. اور جیڑا اس دور دے اندر خط لے کے حضور دی بارگاہ دے اندر آ رہا تعارف نہیں آقا انہوں بھی جان دیں کہ کندہ خط لے کے آیا. حضور نے فرمایا لیا بھئی خط جیڑا لے کے آیا. انہیں پیش کیتا خط. آقا نے اپنے ید اللہ والے ہتھوں دے اندر پکڑیا. پکڑ کے حضور نے فرمایا کہ علی کھولو اور ادنو پڑھو. خط کن نے پڑھیا؟ جناب علی المرتضیٰ کو حضور نے پڑھایا. اس سونے نبی دی شان ہے کہ جنہوں عظمتاں رفعتاں شانہ عطا کر دے. یہ آقا دی نوازش ہے. جناب مولا کائنات نے فرمایا علی کھولو خط پڑھو. علی المرتضیٰ نے خط کھولیا اور وہ دی عبارت ساری پڑھی جد اندر لکھیا سی کہ طبہ حمیری دی طرف جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف خط. جد ساری عبارت میں پہلے عرض کر دی تو مضمون پڑھیا. سرکار نے فرمایا مرحبا مرحبا. حضور نے فرمایا کہ خوش آمدید خوش آمدید نیک صالح بھائی مرحبا. گویا آقا اپنے اس غلام نو جان دیں کہ میرے نال محبت دا اظہار 1000 سال پہلے جڑا بندہ کر گیا انہوں بھی جان دیں. تو دوستو آج اسی اگر یہ محفل جڑی سجا کے بیٹھے رائے گاہ نہیں جائے گی. اے یقین محکم ہونا چاہیے کہ آقا مشاہدہ کر رہے ہیں اور حضور نو پتا کہ میری محبت دے اندر اپنی نیند اپنا آرام قربان کر کے میری محبت دے اندر بیٹھے اور کوئی دنیاوی فائدہ نہیں. صرف آقا دی نظر عنایت مستحق ہے. تمنا ہے تو آقا دی نظر عنایت نصیب ہو جائے. دوستو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے جدو مدینہ یسرب پہنچ دیں اب انہوں سارے انصار مدینہ جنہوں نے کیا جندہ وہ سارے علماء کرام دی اولاد تھی جڑے حضور دے استقبال واسطے نکلے سن. آقا دے استقبال واسطے شہر تو باہر نکل کے ہر بندہ عرض کر رہا تمنا ہے یا رسول اللہ میرے گھر تشریف لے آؤ. آقا میرے گھر تشریف لے آؤ رونق ہو جائے. آقا نے فرمایا میری یہ جڑی سواری ہے اونٹنی ہے یہ اللہ دے حکم دی تابع جتھے اللہ دا حکم ہو اتھے ہی بیٹھے گی. میرے اختیار نہیں میرے رب نے دی ڈیوٹی لگا دیتی. یارو آقا تو آقا دیاں سواریاں نو بھی علم ہے کہ حضور دے نال محبت کرن والے کون لوگ ہیں. حضور دیاں سواریاں بھی جان دیاں کہ آقا دے نال محبت کنو اور آقا نے کس جگہ تے ڈیرہ لگانا. یا رسول اللہ یا رسول اللہ مرحبا 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 یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. دوستو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے یسرب شہر داخل ہوئے. ہر بندے دی آرزو آقا میرے گھر تشریف لے آؤ میرے گھر برکت ہوں. آج ساڑھا مرشد کریم آوے جنہاں دے بھی مرشد خانن اگے پلکم بچھائی ہیں کہ ساڑھے مرشدان گھر دندر برکتاں ہو جان. صحابہ اکرام دا بھی ایمان اسی طرح سی کہ آقا میرے گھر تشریف لے آؤں برکت ہی برکت ہو جائے. سرکار نے فرمایا کہ میری یہ سواری اس اونٹنی اللہ دے حکم دے تابع جتھے بیٹھ گئی میرا وہی آرام گاہ. کسی دی دل آزاری بھی نہیں کی تھی کہ بھائی میں تیرے گھر نہیں ہوندا. فرمایا جتھے میرے رب دا حکم ہو تے بیٹھے گی. سواری چلدی چلدی دوستو جس جگہ تے جا کے ٹھہری اوہی گھر سی جیڑا طبہ حمیری نے حضور واسطے بنایا سی.
دو منزلہ مکان جد اندر خالد بن زید قیام پذیر سن ٹھہرے سن حضور دی اٹھنی گئی اوہی جدوں تاریخ کنیت دے نام تو ابو ایوب انصاری دے نام تو یاد کر دی مشہور ابو ایوب انصاری ہیں انہیں دے گھر ہی جا کے اٹھنی ٹھہری اور پھر اتھے ہی اپنی گردن لٹا لے اشارہ ایسی کہ محبوب ای و آرام گاہ سرکار تشریف لائے جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا نو اپنے گھر دے اندر لائے اج شاعر شعر پڑھ دا کیا قسمت سی ابو ایوب انصاری دی کہ جد اندر والی کائنات جنہ دے گھر تشریف لے گئے اصل محبت تبہ حمیری دی سی کہ جڑا اور ابو ایوب انصاری نو بھی او عظمت ملی تو نسبت آقا دے اس خاتی وجہ تو اتنی عزتاں شانہ ملی ہیں جناب تبہ حمیری جڑا مکان بنایا سرکار تشریف لے گئے ہن ابو ایوب انصاری نے بھی کتنی خدمت کی ہے دو منزلہ مکان سی تھلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نیچے والی منزل دے اندر آقا نے رہنا پسند کیتا اتلی منزل تے ابو ایوب انصاری 7 مہینے حضور اس گھر دے اندر قیام کیتا 7 مہینے اس تو بعد پھر مسجد نبی دے حجرے بنے اور آقا پھر ادھر شفٹ ہو گئے 7 مہینے خدمت کی تھی ابو ایوب انصاری نے حضور دی اور تعظیم اور ادب کیا کیتا اس وقت لنٹر بھی نہیں سن مکان بھی کچے سن جناب ابو ایوب انصاری نے بھی ادب دا کمال ادب ہے ایک کوئی لیف سی رضائی سی او تھلے بچھا دیتی تاکہ پانی دا کوئی قطرہ بھی میرے نبی تے نہ گرے تعظیم اور ادب اس طرح کیتا یارو جناب حضرت ابو ایوب انصاری نو عزتاں شانہ ملین آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر دندر تشریف لے گئے تو گھر آقا واسطے ہی تبہ حمیری نے تعمیر کیتا جی اور اس غلام نو آقا جان دے کہ 1000 سال پہلے میرے تے ایمان لے آیا حضور دی غلامی اختیار کرندہ اعلان کیتا تو او کتنی سعادت ہے آج اسی اگر ساڑھیاں 1400 صدیاں تو بعد حضور دے دنیا تو جان تو بعد خوشبوئے مصطفیٰ اندر میلاد سجا کے بیٹھے ہیں تو یقیناً آقا مشاہدہ فرما رہے ہیں اور ای محبت قبر اور حشر اندر کم آئے گی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی یہ محبت ہی کم ہونی تو میں نے ابتداد اندر عرض کیتا کہ 2 گلہ عرض کرنین پہلا میلاد حضور دا اللہ نے بیان کیتا علم ارواح اندر حضور دی آمد دے اعلان خالق کائنات نے قرآن اندر کیتے انبیاء نے بشارتاں دیتیاں اور دوسری جڑی اسی محفل سجا کے بیٹھاں جڑا میں واقعہ عرض کیتا اس تو یقین ہو گیا کہ محفل بھی یقیناً ضائع نہیں جائے گی اے لمحات اے گھڑیاں بھی سرکار دی نگاہ عنایت دا سبب بن جان گیاں دوستو حضور دا جتھے ذکر ہوتے ہوتے اللہ دیاں رحمتاں برکتاں دا نزول ہوندا مبارکباد مستحق انتظامیہ جنہاں نے محفل پاک دا انعقاد اور اہتمام کیتا اور تسی سارے احباب مبارکباد مستحق ہو جڑی اس بابرکت محفل دندر تسی اور میں شامل ہویاں خالق کائنات دی بارگاہ دندر دعا ہے اللہ کریم ساڈی اس محفل پاک نو اپنی بارگاہ دندر قبول فرما کے آقا دی نظر عنایت نصیب فرمائے قبر اور حشر دندر سرکار دی شفاعت نصیب فرمائے دے